نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم صحیح بخاری کی حدیث نمبر 38 پڑھیں گے، جس کے اندر ترجمہ اور مختصر تشریح بیان کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا محمد بن فضيل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابی سلمہ عن ابی ہریرہ۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ حدیث ابن سلام نے بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں محمد بن فضیل نے خبر دی۔ انہوں نے کہا کہ ہم سے یحییٰ بن سعید نے بیان کیا۔ انہوں نے ابو سلمہ سے روایت کی۔ وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے ایمان اور خالص نیت کے ساتھ رکھے، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ رکھنا، یہاں ایمان سے مراد اللہ پر کامل یقین اور اس کے وعدوں پر بھروسہ ہے۔ یہ وہ یقین ہے کہ رمضان کے روزے اللہ تعالیٰ کے حکم پر رکھے جا رہے ہیں اور اس کا اجر صرف وہی دے سکتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ خالص نیت کے ساتھ روزے رکھنا، حدیث میں خالص نیت پر زور دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ روزے صرف اللہ کی رضا کے لیے رکھے جائیں، نہ کہ دنیاوی مقاصد کے لیے۔ اخلاص دل کا ایسا عمل ہے جو اللہ کے ہاں بے حد محبوب ہے۔ مغفرت کا وعدہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اللہ کی رحمت کا مظہر ہے۔ اس حدیث کے مطابق اگر کوئی شخص رمضان کے روزے صحیح نیت اور اخلاص کے ساتھ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ مغفرت اللہ کی خاص رحمت ہے جو رمضان المبارک کے روزے رکھنے والوں کے لیے مخصوص ہے۔ رمضان کا مہینہ محض عبادات کا وقت نہیں، بلکہ یہ ایک موقع ہے اپنے ایمان کو مضبوط کرنے اور اپنی نیتوں کو خالص کرنے کا۔ ہم سب کو چاہیے کہ رمضان کے روزے اس یقین کے ساتھ رکھیں کہ اللہ تعالی ہماری کوششوں کو قبول فرمائے گا اور ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا۔